मार्का हक महज दो ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे इंशाअल्लाह। मार्का हक ऑपरेशन बुनजानो मरसूस में अल्लाह ताला की रजा से पाकिस्तान, अवाम और मुसल्लह अफवाज को बेमिसाल कामयाबी मिली। पाकिस्तान को अस्करी जारहियत और सिफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने का भारत का ख्वाब उसके कद काठ और सलाहियत से कहीं ज्यादा है, जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मार्का हक की पहली यादगारी तकरीब से खिताब। मार्का हक के तमाम शहदा और गाजियों, बिलखुसूस शहीद होने वाली निहत्ती औरतों, बूढ़ों और मासूम बच्चों को अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खिराज अकीदत। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और मुतहर्रिक सफारती नुमाइंदों ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को दुनिया के आला ऐवानों में पहुँचाकर आलमी महाज पर भी कामयाबी हासिल की। अक़वाम आलम ने इस बात को तस्लीम किया कि इस खित्ते में पाकिस्तान एक नाकाबिल फरामोश हकीकत और नाकाबिल तस्खीर ताकत है। आज पाकिस्तान अपनी मौसर, ज़िम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफरतकारी के ज़रिए तारीख़ी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। इस कामयाब सफारती काविश ने पाकिस्तान को हकीकी अमन साज मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर वाज़े तौर पर नुमायां किया। आज पाकिस्तान अपनी मौसर, ज़िम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीख़ी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने के आज़म का यादा। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। सियासी, सिफारती और अखलाकी हर सतह पर मजलूम कश्मीरियों की मदद, हिमायत और ताउन का भी यादा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे और दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन, दहशत गर्दी के मराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पड़ोसी मुल्क को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत है और हम कौम की कुव्वत हैं। पाकिस्तान कल भी नाकाबिल तस्खीर था और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों तक नाकाबिल तस्खीर रहेगा। अज़ली दुश्मन के खिलाफ शानदार तारीखी फतह का एक साल मुकम्मल। मुल्क भर में जश्न का समा, हर पाकिस्तानी खुश, जज्बा हुब्बुल वतनी से सरचार। GHQ रावलपिंडी में मार्का हक की पहली सालगिरह पर शायान शान मरकजी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी, एयर चीफ और नेवल चीफ ने शहदा की यादगार पर फूल रखे। मुसल्लाबाद के चाको चुमन दस्तों ने सलामी पेश की। पाकिस्तान की जानिब से अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने की भारत ने भारी कीमत चुकाई। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान चेक का मार्का हक की फतह का एक साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान का किरदार हमेशा कलीदी अहमियत का हामिल रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। अफवाज पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन की जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का मार्का हक तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अमन, ज़ब्त, तहम्मुल और बाहमी एहतराम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के हाथों तारीखी शिकस्त को कभी नहीं भूलेगा। मार्का हक में पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चंद घंटों में भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे गिराए।
آج دنیا کی سپر پاورز بھی پاکستان کے کردار اور قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، جبکہ بھارت شکست کے باوجود ابھی سازشوں میں مصروف۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بھارت افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا۔ اسپین کے دارالحکومت بارسلونا میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کی خوشی میں تقریب۔ پاکستانی اور کشمیری تارکین وطن کے علاوہ کمیونٹی رہنماؤں، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ عرض وطن کی دفاع اور حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورسز اور فیلڈ مارشل کو بھرپور خراج تحسین۔ دستاویزی فلم دکھائی گئی جس میں مارکہ حق کی تاریخی کامیابی اور پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو اجاگر کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی چیونگ سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم پاک چین تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہوں گے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق دونوں ممالک ثالثوں کے ذریعے ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہی ہیں۔ مجوزہ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور ایران کے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنے جیسے امور شامل ہیں۔ ایرانی آئل ٹینکر یا تجارتی جہازوں پر کوئی بھی حملہ ہوا تو ہم خطے میں موجود امریکی مراکز میں سے کسی مرکز کو یا دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب کا دو ٹوک پیغام۔ امریکہ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے ایران کو تجاویز بھی بھجوا چکا، جس میں جنگ بندی میں توسیع کی بات کی گئی تاکہ اس دوران ایران سے تنازع کا کوئی حتمی حل تلاش کیا جا سکے۔ ایران سے معاہدہ نہ تو پروجیکٹ فریڈم پلس کی طرف جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی فوج ختم ہو گئی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم پلس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی۔ ظلم کے خلاف جدوجہد ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ ایرانی ثقافت میں جہاں برداشت اور کی گہری جڑیں موجود ہیں، ظلم کے خلاف جدوجہد بھی سرزمین کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ استعمار اور استحصال کی پالیسیوں کا مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ ترجمان، ایرانی پارلیمنٹ کے مطابق جنگ کے بعد پہلی بار کونسل اپنا پہلا اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کرے گی۔ ارکان پارلیمنٹ جنگ کے باعث معاشی حالات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کا آخری عوامی اجلاس 16 فروری کو منعقد ہوا تھا۔ روس یوکرین تنازع ختم ہونے والا ہے۔ روسی صدر اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ولادیمیر پوٹن نے یوم فتح کی 81ویں سالگرہ کے موقع پر ریڈ اسکوائر میں ہونے والے فوجی پریڈ سے خطاب میں کہا کہ روس ہمیشہ اپنی قومی مفادات، تاریخی اقدار اور مادر وطن کے دفاع کے لیے متحد رہے گا اور فتح ہمیشہ ہماری ہی ہوگی۔ برٹش پاکستانی خاتون نواحی کونسل سے پہلی مسلمان کونسلر منتخب۔ سعدیہ سادات نے نواحی کونسل ریڈنگ کی وارڈ کیورشیم ہائٹس سے پہلی مسلمان اور پاکستانی کونسلر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ سعدیہ سادات انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات میں ریڈنگ کونسل کی اس وارڈ سے کامیابی حاصل کرنے والی واحد پاکستانی اور مسلمان کونسلر، برطانیہ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے رہائش پذیر۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح بلدیاتی انتخابات میں بولچن کونسل میں کوئی بھی حمایت اور جماعت اقتدار قائم رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کو برطانیہ بھر میں شکست کا سامنا۔ مد مقابل یو کے ریفارم اور گرین پارٹی نے برطانیہ کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار کئی اہم شہروں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر لیں۔
بولٹن کے 20 وارڈز میں لیبر پارٹی صرف 2 نشستیں جیت سکی۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کا بھارت میں مذہبی آزادی کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار، بھارت کو خصوصی تشویش کا حامل ملک قرار دینے کا مطالبہ۔ بھارت سے تجارت کی بات کرتے وقت وہاں مسیحیوں اور مسلمانوں پر حملے کا معاملہ بھی اٹھانا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھارت اس معاملے میں بنائے گئے قوانین تبدیل کرے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں کارروائیاں تیز، وحشیانہ بمباری سے 24 افراد شہید، صہیونی فورسز نے 9 دیہات خالی کرنے کی وارننگ کے بعد حملے کر دیے، شہید ہونے والوں میں کم سن بچے اور خواتین بھی شامل۔ اسرائیل نے غزہ میں مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، حملے میں 15 افراد زخمی بھی ہوئے، ایک لاش ملبے سے بھی نکالی گئی ہے۔ اکتوبر 2025 سے اب تک 850 افراد شہید، 2433 زخمی ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 72,736 ہو گئی، 1,72,535 افراد زخمی ہو چکے۔ وزیر داخلہ نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی سے بنگلہ دیش کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید الاسلام کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال میں پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال، تجارت، بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی مفہوم کے زیادہ سے زیادہ تبادلوں پر بھی اتفاق، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے بھی گفتگو۔ کشیدگی کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی برقرار، برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، سالانہ ملکی برآمدات بھی 14% بڑھ گئی ہیں۔ اور پی ڈی ایم میں پنجاب نے صبح بھر میں گرد و غبار، آندھی اور بارشوں کے بارے میں الرٹ جاری کر دیا، آج شام سے 12 مئی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان، صبح بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری۔